السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو سب سے پہلے حیض آیا تھا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک سزا تھی؟ کیا اس کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورتیں حیض سے پاک تھیں؟ آج کی یہ ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم اپنی ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبد الرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑی اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسری عورتیں اپنی مسجد میں آتیں اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاک جھانک میں لگ جاتیں۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورتیں حیض کی کیفیت میں رہیں اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی تو راستے میں انہیں حیض آ گیا، تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، ایک موقع پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ امام بخاری آگے لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ معتبر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ بخاری شریف کتاب الحیض۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی
یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبیعت مظہر ہے جس سے ہر ماں عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار رہتی ہیں اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے اور حاملہ عورت کو حیض نہ آئے تو اسے بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورت اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہے وہ اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ حضور پاک مسکرائے اور فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی ہیں۔ مسند احمد 24609۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا ہے۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا سلام اللہ علیہا پر مسلط کیا گیا تھا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ پیارے دوستو، چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر اسلامک ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو پیارے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔